گرتے ستاروں کو اپنی جیب میں سنبھالو تاکہ جب زمانے تاریک ہو جائیں تو تم ان کی روشنی سے راستوں کو منور کر لو۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ حسن کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسیں، کیونکہ دنیا بھی تو اتنی ہی مزاحیہ ہے جتنا کہ آپ۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت اپنے لیے سب کچھ نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ عورت مرد کی جیب دیکھتی ہے اور مرد عورت کا جسم دیکھتا ہے۔ ایک فضول سی آسائش آپ کو کیسے پر تکبر اور احمق کر دیتی ہے۔ یہ جو ذات پات کے بکھیڑے ہیں، یہ بھی حضرت انسان نے اپنے آپ کو دوسروں سے بدتر ثابت کرنے کے لیے تخلیق کیے۔ ایک شخص اتنا عقلمند نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی ماں سمجھتی ہے، اور ہر شخص اتنا بیوقوف نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے۔ مہمان آتے جاتے اچھے لگتے ہیں، کچھ آتے اچھے لگتے ہیں اور کچھ جاتے اچھے لگتے ہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ماں کے علاوہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے چاند ہو، تو یقین کیجئے اس نے چاند کبھی دیکھا نہیں۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈالی جائیں، عادتیں تو دھیمک ہوتی ہیں کہ یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیج میں کوئی درخت۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اسے خوشی ہی رہنے دو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ قبریں تب فنا ہوتی ہیں جب عید، بقرعید، محرم کے ایام میں کوئی ان پر مٹی ڈالنے، چھڑکاؤ کرنے یا گلاب کی پتیاں ڈالنے نہ آئے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اس طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے۔ مثلاً کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے، کیا تم بھوکے ہو، کیا تمہیں کچھ ہے۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ پہاڑوں کے اندر جاتے ہی انسان کی انا سب سے پہلے دم توڑتی ہے اور انسان قدرت کے آگے اپاہج ہو جاتا ہے۔ حسن کی جھلک اس پوری کتاب پر بھاری ہوتی ہے جو اس حسن کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ خزاں کا پتا جب پاؤں کے نیچے آتا ہے تو وہ چرچراتا ہے، یاد رکھو کہتا ہے ایک دن یہ خزاں تم پر بھی آئے گی۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا صفحہ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی اوقات اس وقت پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے ظرف سے زیادہ ملنے لگ جاتا ہے تو وہ خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب جب باہر نکلتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا جو مجھے وہاں تک دیکھتا رہے جہاں تک میں نظر آتا رہوں۔ نہ ہی اب کوئی میرے نئے کپڑوں کو دیکھ کر مبارکباد دیتا ہے۔ ماں کے جانے کے بعد
بس اتنا فرق پڑا ہے۔ جیسے ہر انسان کی ایک عمر مقرر ہوتی ہے، ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ اختتام کو پہنچ جائیں تو لاکھ منت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا اضافہ نہیں کر سکتی۔ صرف 2 مواقع پر انسان اپنے اختیار سے باہر آ کر بے بس ہو جاتا ہے اور حماقت کے قریب چلا جاتا ہے، ایک نسل پڑھانے کے آخری لمحوں میں یا پھر موت کے بعد۔ صرف تنہائی میں انسان مکمل ہوتا ہے، محفلوں میں، دوستوں کے ہجوم میں انسان بولتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے بولتا چلا جاتا ہے اور کچھ نہیں سیکھتا، کچھ حاصل نہیں کرتا۔ سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا، تنہا رہنا ضروری ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، اور وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ وقت کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا، زندگی میں ایک آدھ بار ہی وقت ملتا ہے۔ وقت اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ ہمیں بار بار وقت دے۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ کی بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے، ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت بغیر کسی صلے یا تمنا کے پھوٹے، وہ بے حس نہیں، بے غرض ہوتے ہیں۔ خزاں صرف درختوں اور پتوں پر ہی نہیں اترتی، دلوں پر بھی اترتی ہے اور بدن کو زردی سے بھر دیتی ہے۔